بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ احباب گرامی قدر، برادران قوم و ملت، اللہ تبارک و تعالی کی جتنی تعریف اور جتنی توصیف، جتنی حمد و ثنا کی جائے، جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہر طرح کے حوادثات سے ہم سب کو بچاتے ہوئے، ہر طرح کے سنکٹوں سے بچاتے ہوئے ہم سب کو زندہ اور تابندہ صحیح سلامت رکھا۔ احباب گرامی قدر، دنیا میں اور خاص طور سے ملک عزیز ہندوستان میں کورونا کا قہر برپا ہے۔ کورونا اپنے یوون پر، اپنے شباب پر ہے، اور ہر چہار جانب سے لاشیں، آہیں، صدائیں اور خوفناک بھیانک مناظر سامنے آ رہے ہیں، دل خراش مناظر سامنے آ رہے ہیں، خوف و ہراس کا ماحول ہے، لوگ چاروں طرف پریشان ہے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے، کہاں فریاد کرے، کس سے فریاد کرے۔ اسی بیچ چلتے چلاتے ہمارے بھارت کے مختلف صوبے جات میں، مختلف راجیوں میں، مختلف اسٹیٹ میں یاش طوفان کا پرہار ہوا اور وہاں بھی تباہی مچا دی گئی۔ اڑیسہ، بنگال، جھارکھنڈ، بہار، اسی طریقے سے اس سے پہلے بمبے وغیرہ متعدد مقامات پر مختلف قسم کے قہر، مختلف قسم کے پریشانیاں اور مختلف قسم کے سنکٹ سے لوگ دوچار ہوئے الگ الگ جگہوں پر۔ سوال ہے کہ یہ عذاب کے اوپر عذاب، مصیبت کے اوپر مصیبت، ایک کورونا کا قہر ہمارے اوپر چل رہا تھا، اسی بیچ یاش طوفان کا قہر اور بارش کا، ہوا کا، اور غرض یہ کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی ہمیں سنکیت دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری مصیبتیں ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی نہ کسی طریقے سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے، چونکہ ہماری بدعمالیاں، ہماری بداخلاقیاں، ہماری کوتاہیاں اس قدر ہو چکی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہمارے کالے کرتوت نے، ہماری بدعمالیوں نے بحر و بر کے اندر، سمندر میں، خشکی میں، ہر جگہ میں فساد پھیلا دیا۔ ہر جگہ ہماری جو ہے گناہوں اور ہمارے کالے کرتوتوں کا پولوشن ہے، اس کی آلودگی ہے، فضا گندا اور گدلا ہو چکی ہے۔ یقیناً کورونا قہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک جھلک ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ تم اپنی بداخلاقیوں سے، تم اپنی غفلت سے جاگ جاؤ، تم اپنی بدعمالیوں سے پھر جاؤ، اپنے اخلاق کو درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے ستیہ مارگ پر چلو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں چھوٹی چھوٹی بھیجتا ہے، یہ کوئی بڑی مصیبت نہیں، لیکن یہ مصیبتیں انہی مصیبتوں سے اور ان عذابات سے مماثل ہیں جو اس سے پہلے کی قومیں تباہ و برباد کی گئی، قوم لوط ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، یا پھر اسی طریقے سے فرعون ہی ہو۔ یہ ساری کے ساری قومیں
نشان عبرت بنا دی گئی. اسی طرح کے عذابات تھے، کہیں کوئی بیماریاں تھی، کہیں جو ہے کسی طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفانی ہوا کو جو ہے نازل کیا، طوفانی ہوا چلایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفانی بارش نازل کی. حضرت نوح علیہ السلام جو ایک عظیم پیغمبر، سب سے پہلے رسول ہیں، ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش اور سیلابی طوفان سے غرق کر دیا. میرے یارو، احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے جو چشم پوشی کر لے یا جو ہے اس سے ڈرے نہیں. ان عذاب ربہم غیر معمون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے معمون رہا جائے، اس سے بے خوف رہا جائے، اس سے نڈر ہو جائے، اس سے کوئی خوف ہی نہیں کھائے، ڈر ہی نہ لگے کسی کو. ان عذاب ربہم غیر معمون، ایسا نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ ایک فتنہ ابھی ختم ہوا، ایک مصیبت ابھی ختم ہوئی، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہمارے اخلاق ایسے ہی رہے، ہماری بدعمالیاں ایسی رہی، ہماری بد اخلاقیاں ایسی رہی، اللہ رسول کی مخالفت ہماری زندگیوں میں ایسی چلتی رہی، تو یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے بڑھ کر کے ایک مصیبت ہمارے اوپر نازل کرے گا، ایک سے بڑھ کر کے ایک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے گا اور ہمیں اپنے عذابات سے دوچار کرے گا. آج ہمارے پاس کس مصیبت کی کمی ہے؟ طوفانی بارش ہے، طوفانی ہوا ہے، کورونا کا قہر ہے، قحط سالی ہے. انسان روزی کے لیے تڑپ رہا ہے، بلخ رہا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو روزی کے لیے تڑپا دیا تھا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو ان کی مال میں، ان کی روزی میں، ان کے رزق میں کمی کر کے انہیں تڑپا دیا تھا. وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر دیا، روزی میں کمی کر دیا. کیا ہماری روزی میں آج کمی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے طوفان اور سیلاب کے ذریعے سے سمندر میں غرق کر کے فرعونیوں کو تباہ کر دیا. قوم عاد کو دیکھیں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. ہم کہاں پر ہیں؟ کس موڑ پر آ چکے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل جو ہے ایک ہفتے تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر جو ہے سخت ترین تیز تند آندھی طوفان مسلط کی رکھا. 8 أيام حسوما، سبحان اللہ. 7 دن 8 راتیں مسلسل پہ در پہ اور تباہ کر دیا اس قوم. قوم سمود جو بڑے بالوان، بڑے طاقتور، بڑے جو ہے ذہین فتین قوم تھی، وہ جیسی قوم روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، لیکن ایسی چنگاڑ، ایسی چیخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اسے تباہ کر دیا، اس کے کلیجے باہر نکل آئے، بھیجے پھٹ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذاب ربہم غیر معمون. اللہ اکبر. ہم کہاں پر سوئے ہوئے ہیں؟ ارے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ اگر بارش نازل ہونے لگتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے، رب ذوالجلال کی جناب میں استغفار کرتے، دعائیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو، اس ہوا کو ہمارے لیے خیر بنا دے، راحت بنا دے، سکون والی بارش، سکون والی ہوا بنا دے، رحمت والی بنا دے. مگر آج ہم چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، کورونا کا قہر ہو یا جو ہے قتل غارت گری کا قہر ہو یا کسی بھی طرح کا قہر ہو، ہم مست مگن دنیا کی رنگینیوں میں اپنے موبائل، اپنے کمپیوٹر، اپنے لیپ ٹاپ لے کر کے یا پھر اپنی دنیاوی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں. جو جس کا کام ہے اس میں مگن رہتا ہے انسان، اللہ کو بھولا ہوا ہے. اللہ والو یاش طوفان کیا اس سے بھی بھیانک، اس سے بھی خطرناک مناظر دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم نے اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، اپنے ایمان میں اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی، اپنی جو ہے اس مرے ہوئے ضمیر کو اگر زندہ نہیں کیا. لیکن یقین جانو، خدا کی قسم، اگر آج ان تمام ناموافق حالات اور ناشائستہ حالات کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر کچھ تبدیلی نہیں آئی، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، تو یقین جانو، خدا کی قسم، یقین جانو اس آدمی کے
مرے ہوئے ضمیر اور سوئے ہوئے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے جو زندہ کر سکتی ہے، وہ ہے ملک الموت۔ جب موت کا فرشتہ اپنے آہنی پنجے کے ساتھ آئے گا، والنازعات غرقا، اپنے خطرناک پنجے کے ساتھ، اور روز جسم کے اندر جا کے جسم کے پرخچے نکال کر کے اس سے روح نکالے گا، جسم کے پرخچے اڑا کر کے، اللہ اکبر، تب انسان کو یقین آئے گا کہ ہائے ہائے یہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب تھا، ہمیں تب سمجھ لینا چاہیے، ہمیں تب سدھر جانا چاہیے، ہمیں تب اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، اپنے اخلاق کو درست کر لینا چاہیے، اپنے تعلقات کو، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے۔ لیکن اللہ اس وقت کہے گا نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جو تم پر آج موت طاری ہو چکی ہے، اب اس میں ایک سیکنڈ آگے نہیں پیچھے نہیں۔ میرے یاروں، تو موت کا آہنی پنجہ اس گردن تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنی جان کی خیر منانی چاہیے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، کتنے ایسے لوگ تھے جو بالوان، طاقتور، موٹے، تازے، ہٹے کٹھے، مگر جو ہے رمضان کے روزے سے محروم رہ گئے، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی اور آپ کی بد دعا ہے، جبریل کی بد دعا ہے، اللہ اکبر، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، وہ جہنم میں گہرا گر جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ سید الرسل نے منبر رسول سے کہا تھا آمین آمین اللہ۔ میرے یاروں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اگر ابھی بھی ہم نہیں جاگے، ابھی بھی اپنے اندر بدلاؤ نہیں لائے، ابھی بھی اپنے اندر چینجز نہیں لائے، ابھی بھی اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ہی ہمارے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ لیکن ان ربک لبالمرصاد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اللہ گھات میں ہے، اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسے گا تو پھر اس وقت تمہارا ایمان کارگر نہیں ہوگا، تمہاری توبہ کارگر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد صرف ایک ہی راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، اور وہیں تمہارے پر کچے اڑائے جائے۔ تو غرض کہنے کا مطلب ہے، یہ کورونا کا قہر ہے، یہ دوسری بیماریاں ہیں، وائٹ فنگل سے ہے، بلو فنگل سے ہے، بلیک فنگل سے ہے، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر مسلط کر رہا ہے، ہمیں ذلیل کر رہا ہے، رسوا کن عذاب ہمارے اوپر مسلط کر رہا ہے، رسوا ہو جانے والے عذاب، کہ ایسی موت، ان عذابات سے ایسی موت آ رہی کہ انسان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا، اس کو جو ہے دفنانا کیا، اس کا جنازہ کیا، انسان کو چھونا کیا، انسان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یقین جانو، یہ مرحلہ تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے، یہ ایسا عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر بھی برس سکتا ہے، لیکن جب برسے گا میرے یارو تو کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی کام دینے والا نہیں آئے گا۔ اور کیوں نہیں عذاب کا کوڑا برسے گا، چاہے وہ ظالم کے ظلم کے شکل میں ہو، یا پھر آندھی طوفان کے شکل میں ہو، یا کورونا کے، یا بلیک وائٹ اور دیگر فنگلز کے صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عذابات، جو رسوا کر دینے والے عذاب ہمارے اوپر جو نازل ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرے رب ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یقین جانو، ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ ان عذابات سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب کے کوڑے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے رسول، اگر آپ ہوں موجود، جب تک آپ ہیں، اللہ اپنا عذاب نازل ہے، یا پھر قوم لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا کوڑا اس پر نہیں برسائے گا۔ وہم یستغفرون، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کریں، اجتماعی طور پر ہر آدمی اپنے آپ کو اللہ کا مجرم گردانے، اور ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز اور اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرے، ہر آدمی، ہر انسان، تو ہم بچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے۔ دوسرا ہے دعا، کثرت سے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، جذب لائیں۔ اور ایک اہم کام ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی پر اپنا عذاب کا کوڑا نازل نہیں کرتا جس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پرچار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جو ہے نشر و اشاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بندے جو بے راہ روی اختیار کر چکے ہیں، ان لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے جب تک لوگ رہیں گے، برائی سے روکنے والے جب تک لوگ رہیں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول کی سنت کو عام کرنے والے لوگ جب تک رہیں گے، تب تک اس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب کا کوڑا نازل نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی اور چینجز لائیں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اخلاق، کردار اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اللہ کی جناب میں توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور دعوت و اصلاح کا کام کسی بھی صورت نہ چھوڑیں۔ کوئی بھی منکر کام ہو، کوئی بھی اللہ رسول کے خلاف کام ہو، ان کاموں سے خود بھی رکیں، اپنے ضمیر کو زندہ کریں اور دوسرے کو بھی روکیں، ورنہ پھر ایک ہی چیز ہے جس سے آپ رکیں گے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا موت کا آہنی پنجہ۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم، چاہے وہ کورونا کا قہر ہو یا یاس طوفان ہو یا کوئی بھی طوفان ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام طوفانوں سے، تمام اپنی جو ہے عذاب کے کوڑے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کی فراوانی بھی کر دے گا جب استغفار کریں گے، اپنے اندر چینجز لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم دنیا سے اس وبا کو اور جتنے بھی وبا ہیں پاک پروردگار سب ختم کر دے، اور ان لوگوں کی طرف پھیر دے جو تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے اسلام کے دشمن ہیں، جو تیرا دشمن ہے، اپنے دشمنوں کی طرف ان بیماریوں کو پھیر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔